جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب دیکھیں جو مین کنسیپٹ ہے نا یہاں سمجھنے والا، وہ لائن کا کنسیپٹ ہے۔ میم لائن سے نیچے آئے گا، باقی تمام حروف لائن کے اوپر آئیں گے۔ دیکھیں اب یہاں سے اگر میں شروع کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے لیے پوری لائن جو ہے نا وہ فری پڑی ہے، تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں آسانی سے۔ یہ صرف میم لائن سے نیچے آئے گا، اس سے ڈسٹربنس نہیں ہوگی زیادہ۔ یہ دیکھیں باقی پوری لائن میرے لیے خالی ہے، میں جیسے چاہوں اس پہ لکھ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھیں اگر میں نے اور لائن پہ لکھنا ہے تو میں دوبارہ یہاں سے لکھ دوں گا، تو پوری لائن میرے لیے خالی ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ ہر لائن کا اپنا ایریا۔ پہلی بات تو یہ کہ 39 حروف اگر ہیں اردو کے اندر تو صرف میم لائن سے نیچے آئے گا، باقی تمام حروف لائن کے اوپر آئیں گے۔ اور ہم نے سیکھنے کتنے ہیں؟ ہم نے سیکھنے ہیں 22 حروف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم بے کو سیکھیں گے تو بے کی پوری فیملی ہمیں لکھنا آ جائے گی، جیم کو سیکھیں گے تو جیم کی پوری فیملی لکھنا آ جائے گی۔ ہم نے 22 حروف سیکھنے اردو میں۔ اس بات کا آپ نے دھیان سے اس پہ زور دینا ہے کہ 22 حروف جو ہے نا وہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ اب جو اہم ترین بات ہے نا اس کو آپ سمجھیں۔ ایک اصول ہے ایریے کا اصول، یا اس کو رقبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ رقبہ کا اصول یا ایریا یا سپیس بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ ہر لائن کا اپنا ایریا۔ یہ دیکھیں اگر میں اس لائن پہ لکھوں گا تو اس کی یہ جگہ ہے، یہ ساری اوپر والی جگہ جو ہے نا اس لائن کی ہے۔ یہ بہت اہم ترین کنسیپٹ ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا آپ۔ یہ دیکھیں اگر میں اس لائن پہ لکھوں گا تو یہ سارا ایریا اوپر تک اس لائن کا ہے، یہ والی لائن۔ آپ دیکھیں اگر یہ لائن 1 ہے، یہ 2 ہے اور یہ لائن 3 ہے، تو یہ ایریا لائن 1 کا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں لام کو لائن سے نیچے لے آتا ہوں تو یہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ لائن 2 کے ایریا میں آ گیا۔ اگر ادھر میں تعلیم لکھوں گا تو یہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر لام اپنے ایریے میں رہتا تو نیچے اگر میں تعلیم لکھتا تو میرے لیے اتنی دشواری نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور جب میں لائن سے نیچے کچھ بچے کچھ ٹیچر بھی لکھتے ہیں تو یہ انتہائی عجیب و غریب عادت ہے کہ لائن سے نیچے آخر اترنے کا جواز کیا ہے۔ اب ادھر بچہ جب لائن سے نیچے اترتا ہے تو وہ پھر دوسرے لفظوں کو جیسے مستقل میں نے لکھنا ہے تو ایسے الفاظ کو مکس کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بچہ سین کو اتنا نیچے لے آئے گا تو لام کو اتنا نیچے لے آئے گا، چھوٹی اے کو اتنا نیچے لے آئے گا، عین کو اتنا نیچے لے آئے گا، صاد کو اتنا نیچے لے آئے گا، تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال بن جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں بچے کو پتہ ہے کہ اس نے لائن کے اوپر ہی رہنا ہے، تو مجھے آپ بھی بتائیے گا کہ پیارا کون سا لگتا ہے؟ لائن کے اوپر اگر رہ کے لکھا جائے وہ پیارا لگتا ہے، یا لائن سے نیچے اترا جائے تو وہ پیارا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں اگر میں لائن کے اوپر رہوں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے یہ لائن کے اوپر ہی رہ کے اس کو لکھنا ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیے جی، اگر میں اس لائن پہ لکھتا ہوں تو پوری لائن میرے لیے خالی پڑی ہے۔ تو ایک تو اس کنسیپٹ کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ میں بہت کلیئر انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر لائن کا اپنا ایریا ہوتا ہے، ہر لائن کا اپنا ایریا ہوتا ہے، آپ نے اس ایریے کے اندر رہ کے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ موتیوں میں جڑی ہوئی جیسے لکھائی کہتے ہیں نا لوگ، یہ وہ ہے۔ یہ نہیں یہ موتیوں میں جڑی، یہ کچھ الفاظ حروف چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ سرکل لائن سے نیچے زیادہ آ رہا ہے، کچھ کم آ رہا ہے، تو اس طریقے سے آپ کی ترتیب خراب رہے گی۔ یہ کنسیپٹ بھی اچھے انداز میں آپ نے سمجھنا ہے۔ پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اس جگہ کا پورا استعمال نہیں کرتے، لائن سے نیچے بھی نہیں اترتے، جیسے سطح لکھتے ہیں نا، یہ ایسے اوپر یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ اگر اسی کو صحیح استعمال کرتے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لکھا جاتا ہے۔ یہ سطح ہے یا بطخ ہے۔ یہ کچھ بچے سین ایسے لکھتے ہیں، اگر اوپر سے شروع کرتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دیکھیں سواد ایسے لکھ دیتے ہیں، اوپر سے شروع کرتے پوری جگہ گھیرتے
تو زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس ایریے کو اگر استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے تو آپ بہترین لکھنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنا ایریا جو ہے نا اس کو آپ نے کیسے خوبصورتی سے استعمال کرنا ہے. یہ مستقل اگر میں لکھوں گا تو یہ دیکھیے, یہ اس طریقے سے لکھنا, لفظ کو اوپر کر کے لکھنا ہے آپ نے. تو یہ کنسیپٹ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.